پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا افسانہ ہے بھابھی جان، جن کو ہم اچھی طریقہ سے سمجھیں گے۔ آج ہم ان کا ایک لیکچر ویڈیو بنانے والے ہیں، کیونکہ ایگزام میں بہت سارے ایسے پرشن ہیں، سوال ہیں جو کہ ہمارے افسانہ چیپٹر کے بیچ سے اٹھا کر پوچھا جاتا ہے۔ بچے کیونکہ چیپٹر پڑھتے نہیں ہیں، صرف دیے گئے سوال کو رٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، بہت سارے سوال ایگزام میں رہ جاتے ہیں اور ہم اسے بنا نہیں پاتے ہیں۔ تو بچوں، شروع سے آخر تک ہمارے اس چینل پہ بنے رہیں گے اور ہمارے ان چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے، تاکہ میں آپ کے لیے ایسا ویڈیو بناتا رہوں، آپ ان کا فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اگر شروع سے آخر تک آپ لائن بائی لائن ان کو سمجھیں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے بہت سارے ہی نہیں بلکہ سارے سوال آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ تو آج ہم شروع کریں گے بھابھی جان، جس کو لکھا ہے سہیل عظیم آبادی نے۔ سہیل عظیم آبادی، اس کے نام میں عظیم آبادی لگا ہوا ہے، عظیم آباد کے رہنے والے ہیں۔ عظیم آباد کن کا نام ہے؟ پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں ان چیپٹر کو۔ افسانہ ہے، جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے، یعنی روشنی پھیلانے والی۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خدا بند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے۔ یسوع سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائی مذہب میں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانا جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر جو اگزامپل آیا ہے یسوع، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں چڑھایا گیا؟ صلیب پر۔ جو عیسائیوں کا ایک مقدس نشان ہوتا ہے اسے صلیب کہتے ہیں، مگر جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابھی کی ذات بھی مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا۔ وہ مسکرا دیں اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی یہی تو مصیبت ہے آپ کے ساتھ۔ صبح ہوئی اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ ہم لوگ کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ بھابھی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو؟ بھائی اٹھو، جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا۔ میں زمین پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا۔ باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، رات بھر نہیں سو سکا ہوں۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔
قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے؟ کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے؟ یعنی بھابھی جان جو بات کر رہی ہیں وہ ایک شاعر ہیں۔ وہ کون ہے؟ ایک شاعر ہیں، لیکن ابھی ہمیں ان کا نام نہیں معلوم ہوا ہے۔ آخر میں ہم کو ان کا نام معلوم ہو جائے گا۔ آپ شروع سے آخر تک ویڈیو پر بنے رہیں اور کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہانی کو اگر سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ چیپٹر بآسانی سارے کوشچن یاد ہو جائیں گے۔ اگر نوابان اودھ باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئیں، اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجیے۔ اسکول کی لوری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دیں۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا، اور کیا کروں گا؟ اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائیں۔ میں کچھ جھیپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بڑا ہی جبر ہوتا تھا، جبر مطلب مشکل، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کے سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی جان اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا، اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئیں اور بولیں، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں، دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ بھابھی جان کسی سے بات کر رہی ہیں اور وہ ایک شاعر ہیں، تو یہاں پر پتہ چل گیا اس کا نام ہے اختر۔ 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادی تھیں، بالکل اداس اور چوپ تھیں۔ لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ سمی، چائے پیو۔ میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی۔ بون دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں۔ اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بون دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو۔ اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ میری موجودگی میں یعنی اختر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری موجودگی میں لڑکی شرما رہی تھی۔ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہو آؤں؟ جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے۔ چلو سمی، تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا، یعنی گراؤنڈ۔ کہاں سے؟ کمرے کے گراؤنڈ سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے
ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہیں، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور سمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کے مدد کے سہارے پڑ رہی تھی۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھا، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں، مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھی، اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کو پڑھانے کے ملتے تھے۔ لے دے کر یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بھائی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست سے شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھیجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھیں جو نازوں کی پالی تھیں اور ایسی ماحول میں بڑھ کر جوان ہوئی تھی جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہیں رہا کریں گی، اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے اور اپنی عالیشان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلے گی اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا، اور وہ قدم با قدم ساتھ چلنے لگی۔ اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے اور انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی۔ کتنے؟ 2 سال کی سزا ہو گئی۔ بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ BA وہ پہلے ہی کر چکی تھیں، جلد ہی تیاری کر کے MA کر لیا اور کالج میں لیکچرر ہو گئیں اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کہانی کو سمجھے ہوں گے۔ آپ آخر تک اس کہانی کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ان میں سے آپ کے بہت سارے کوشچن یاد ہو جائیں گے۔ بچوں، اگر آپ اس کہانی کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے سوال کو یاد کرنا بڑی مشکل ہوگا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے اور بھابھی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور وہ انہیں پالتی رہیں۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا۔ بھابھی جان بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھیں، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہے اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتیں، بچوں کو نہلاتیں، ان کے کپڑے بدلتیں، خود نہا دھو کر جاتیں، بچوں کو کھلا پلا کر
7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइशें करते। कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई यह नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वो बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती हैं, वरना बड़े लोगों से अब उनका दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाती और वहाँ भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई कई खत रोज लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आमतौर पर यह खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे जो हर रोज़ उन्हें ख़त लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वो बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते और वो बड़ी मोहब्बत के साथ उनके ख़तों का जवाब दिया करती। इस तरह के नए लिखने वाले ना गलत फहमियों का शिकार होकर भाग जाएं और ना उनकी दिल सकनी हो। फिर वो शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी, यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है मशीन मालूम होती थी। उनके खत लिखने का शौक़ से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती ही है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली, अख्तर, इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ? यह तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। अगर मैं उन पौधों पर रोज़ छिड़काव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती, उनमें फूल लगें और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वो तो करना चाहिए। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप हो रहा था। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की सिम्मी उनके पास आई। वो बहुत उदास थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उनके होंठ कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रो देगी। भाभी ने हस्बे आदत यानी आदत के मुताबिक उसे बिठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वो कुछ भी ना बोली। भाभी इतने असरार के साथ पूछती, मालूम होता कि उसके होंठ उतने ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वो कुछ ना बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है, लेकिन सिम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उनके भाई के एमए की फीस दाखिल करनी है और रुपए का इंतज़ाम नहीं हो सका है। अब वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती हैं, अब वो भाई के लिए फीस मांगे। लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी ना था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वो सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से सिम्मी के गाल पर एक चपत लगाई और बोली, पगली, इसमें रोने की क्या बात थी? आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। यह कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर सिम्मी के हाथ पर रखकर बोली, ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर सकेगा। सिम्मी शायद गिर जाती, लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, सिम्मी, सदा ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे। जाओ, सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। सिम्मी चूड़ियाँ लेकर चली गई। यह चूड़ियाँ वो थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी और जिसे रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। रेहाना कौन है?
रुक़ैया भाभी की बेटी। चूड़ियाँ देखकर भाभी जान बहुत खुश थीं, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनकी मसरूफ़तें और परेशानियां देखकर न मौका मिला और न हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिला में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। मैंने कह दिया, मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। फिर वो बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूं या फिर चुप बैठा रहूं। और वो जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली। इसमें जो अख्तर है वो जमीला नाम की लड़की से शादी करना चाहता था। अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा, यह तो बड़ा जुल्म है तो लेकिन क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। फिर यह भी नहीं कर सकता भाभी। फिर क्या था, शादी तो जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर बिस्मिल्लाह, ब्याह कर ले आओ। यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। उफ, भाभी की यह जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। यह औरत है या आजमो हिम्मत का सुतून, हर रोज एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाए जाती हैं। खुद अपनी ज़रूरतें और जिम्मेदारियां क्या कम हैं, मगर हिम्मत है, और सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंस हंस कर भुलाए जाती हैं। मैंने सोच समझकर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर होगी भाभी। जमीला बीमार है अभी। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं यह नहीं कहता तो वो भी जिद पर आ जाती। हालांकि हकीकत यह थी कि मैंने फैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा और उसे उनके पास रखकर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी हैं। उनके हाथ में एक तार है जिसको वो हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही हैं। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल संभलाया हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? अख्तर, भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज पर सर रख कर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पढ़ा। भाई जान को 4 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद बामुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। और भाभी को जैसे सुकून आ गया, वो उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। इतना कहकर वो उठी और मुंह हाथ धोने चली गईं। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नज़र बार बार पुराने सिंगार मेज पर रखी भाई जान की तस्वीर का तवाफ करती रही। उसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर हो गई है और उसे उसी रात
انہیں دہلی جانا بہت ضروری ہے۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں اور میں بھی واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگیں جاگ رہی تھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اچھی طریقے سے اور دھیان لگا کر ان چیپٹر کو سنا۔ امید ہے کہ ان میں ابھی جو ہم ان کے کچھ سوال کو حل کریں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آپ نے جو ہے کتنے پرشن کو یعنی سوال کو حل کر لیا ہے، اگر آپ غور سے سنے ہوں گے تو۔ آئیے پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو سوال ہے بھابھی جان سے میں نے کچھ پرشن نکالے ہیں۔ آپ نے چیپٹر کو اچھی طریقہ سے سنا۔ دیکھیے آپ کو بہت سارے سوال جو ہے یاد ہو گئے ہوں گے۔ پہلا جیسے کہ میں نے لکھا کہ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار رقیہ بھابھی ہے۔ اب سے سوال پوچھا جائے گا کہ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو رقیہ بھابھی۔ مرکزی کردار کیا ہوتا ہے؟ مرکزی کردار کہتے ہیں مکھ پاتر کو۔ کس کو؟ مکھ پاتر۔ ہندی میں مکھ پاتر کہتے ہیں، یعنی مین، جو کہانی کا مین کردار جو ہوتا ہے، جس کے اوپر چاروں کہانیاں، جس کے چاروں طرف گھومتی ہے، یعنی جس کے بارے میں کہانی میں کچھ کہا جائے یا جس کے بارے میں چرچا کیا جائے، وہ کہانی کا مکھ پاتر ہوتا ہے، یعنی مین ہیرو کہانی کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھابھی جان جو اس کہانی کا جو ہیڈنگ دیا ہے، اس کا مکھ کردار جو ہے وہ ہے رقیہ بھابھی۔ تو ہمارا پہلا سوال کہ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو وہ ہے رقیہ بھابھی۔ سوال دوسرا ہے کہ رقیہ بھابھی کے شوہر کو سیاست کی وجہ سے بار بار جیل جانا پڑ رہا تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کس لیے جیل جانا پڑ رہا تھا، تو آپ کہیں گے سیاست کی وجہ سے۔ سوال ہمارا ہے 3 کہ رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے ان کی بیٹی کا نام تھا ریحانہ۔ سوال 4 ہے کہ رقیہ بھابھی نے اپنی بیٹی ریحانہ کے لیے سونے کی 2 چوڑیاں بنائی تھیں، جسے سمی کے بھائی کے ایم اے کی فیس بھرنے کے لیے بیچنا پڑا۔ تو آپ نے دیکھا، اگر پوچھا جائے کہ رقیہ بھابھی نے جو اپنی بیٹی کے لیے جو سونے کی چوڑیاں بنائی، انہیں کیوں بیچنا پڑا؟ تو سمی کے بھائی کی ایم اے کی فیس داخل کرنے کے لیے انہیں جو ہے ان چوڑیوں کو بیچنا پڑا۔ ریحانہ کون ہے؟ ریحانہ ہے رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام۔ سوال ہے 5 بھابھی سمی نام کی ایک غریب طالب علم کی پڑھائی کا خرچ خود اٹھاتی تھی۔ پوچھا جائے کہ سمی کون ہے؟ تو سمی ایک غریب طالب علم ہے جس کے پڑھائی کا خرچ جو ہے پورا رقیہ بھابھی اٹھاتی ہیں۔ سوال 6 ہے کہ رقیہ بھابھی 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں اور 50 روپے ماہوار پر ایک لڑکی کو پڑھاتی تھی، یعنی ان کی یہی کل آمدنی تھی جو ان کو کالج میں ایک لیکچرر کے 400 روپے ملتے تھے اور ایک بچی کو پڑھانے کے 50 روپے ملتے تھے، اور خرچ ان سے کہیں زیادہ تھا۔ سوال ہمارا 7 ہے کہ افسانہ بھابھی جان کا ایک کردار اختر ہے جو اس کہانی کو سنا رہا ہے۔ ابھی آپ نے جو کہانی میں نے جو پڑھا اور آپ نے جو سنا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کہانی کوئی ہے جو رقیہ بھابھی کے بارے میں بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے اختر، جو رقیہ بھابھی کے ساتھ یعنی جو ہے ان کی کم ہی مدت کی ملاقات ہے، اور انہی ملاقات میں انہیں رقیہ بھابھی کے کردار کو دیکھا اور اس کردار کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ ہے اختر، جو کہتے ہیں پیشے سے ایک شاعر ہیں۔ 8واں میں کہ سوال ہے
कि अख्तर क्या है, पेशे से एक शायर है। सवाल 9 है कि अख्तर जमीला नाम की लड़की से शादी करना चाहता था। सवाल अगर पूछा जा सकता है, जबकि ये चैप्टर में हमारा सवाल नहीं है, चैप्टर में ही सवाल हो और वही सवाल एग्जाम पूछे, ऐसा नहीं है कि चैप्टर का सवाल ही पूछा जाए। हमने पहले ही कह दिया था कि सवाल जो है हमारे चैप्टर से यानी पैराग्राफ से कहीं से उठा लिया जाता है और पूछा जाता है। इसलिए चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और उसको अच्छी तरीक़ा से सुनना, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर सुनते हैं अच्छी तरीके से तो आप जो है इन सारे सवालात को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। आपने देखा कि अख्तर है और उनकी किसी से शादी होने वाली है जिसका नाम है जमीला, जिसको इस कहानी में उसके बारे में चर्चा भी हुआ है। सवाल नंबर 8 है कि रुक़ैया भाभी को कॉलेज के बाद जब फुर्सत मिलती तो क्या करती थी। तो कहते हैं कि वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखा करती थी। तो सवाल ये भी है कि रुक़ैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या करते थे। तो हम कहेंगे कि वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखा करते थे। तो प्यारे बच्चों, बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा और कहानी आप अच्छे से समझे या नहीं समझे, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है जो भी बच्चे अभी 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। खुदा हाफिज़।